بہت سی محفلیں چاہیے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس محفل کی بنیاد آج آپ رکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے عرس کے حوالے سے، یہ صبح قیامت تک قائم ہوتی رہے گی، اور صبح قیامت تک ان کے کارناموں پہ گفتگو ہوتی رہے گی، اور ہر گفتگو کرنے والا تشنا ہوگا کہ ہم نے گفتگو کا حق ادا نہیں کیا. عجیب شخصیت ہے ان کی، عجیب سے ذات ہے ان کی. وہ معجزۃ من معجزات الرسول، آیۃ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، اور سرکار کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھے. ایک ایسا معجزہ جو ہر دور میں اپنی عظمتوں کا اظہار کرتا رہے گا، اپنی عظمتوں کو منواتا رہے گا. اور انبیاء کرام کے معجزات نبوت کے ساتھ ختم ہو گئے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، چونکہ وہ خاتم النبیین ہیں، نبوت ختم ہوئی ہے ان کی، یعنی مٹنے والی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. اسی طریقے سے ان کے معجزات بھی ہمیشہ ظاہر ہوتے رہیں گے. امام اہل سنت اللہ اکبر اتنی خوبیوں کے مالک تھے کہ ان خوبیوں کا آپ تصور نہیں کر سکتے. پورے عالم اسلام پہ جو اثرات ان کے مرتب ہو رہے ہیں وہ تو اپنے مقام پر، لیکن پورے عالم اسلام کا 1/3 حصہ جس سرزمین پہ بستا ہے وہ سرزمین بر صغیر کی ہے. پاکستان کا 16-17 کروڑ مسلمان، ہندوستان کا 20-22 کروڑ مسلمان، بنگلہ دیش کا 15 کروڑ مسلمان، اگر اسے ملائیں آپ تو کم بیش 60 کروڑ مسلمان بن جاتے ہیں، اور یہ ہماری مسلم آبادی کا 1/3 سے زیادہ ہیں. اگر ان کا عقیدہ محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر، ان کا دین محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر، محبت رسول محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر، اور شریعت کی حدیں محفوظ ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر، فقہ حنفی محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر. اگر وہ نہ ہوتے تو آج نہ معلوم ہمارے عقائد کا اور ہمارے معاملات کا حال کیا ہوتا. ایک مجاہد، ایک فوجی، ایک کمانڈر ان چیف اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اور مجدد اپنے دین کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے. اور دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ میرے آقا کی حدیث سنیے. سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کی، فقیہ کے قلم کی سیاہی کو شہداء کے خون سے تولا جائے گا. فقیہ کے قلم کی سیاہی کو شہداء کے خون سے تولا جائے گا، اور فقیہ کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہو جائے گی. یہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ایمان کی سرحدوں کی حفاظت کرے وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے زیادہ اہم ہوتا ہے. ملک کی سرحدوں کو کبھی کبھی خطرات لاحق ہوتے ہیں، ایمان کی سرحدوں کو ہر دور میں خطرات لاحق ہوئے ہیں، اور اللہ نے ہر دور میں کسی مجدد کو پیدا کیا ہے. ہر صدی میں کوئی مجدد آتا رہا ہے کہ ایک صدی میں دین سے جتنا انحراف ہوا ہے، دین میں جتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں، دین پہ جتنی گرد آئی ہے، دین کے چہرے کو جس قدر مزمحل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، دین میں جتنی بدعتیں آئی ہیں، دین میں جتنے شرک پیدا ہوئے ہیں، دین میں جتنی باطل قوتیں داخل ہوئی ہیں، دین میں غیر اسلامی عناصر داخل ہوئے ہیں، ان کو چھانٹ کر کے خالص دین دنیا کے سامنے پیش کرے. ہر دور مجددین آتے رہے. آخری دور کے مجدد اعلیٰ حضرت سے پہلے مجدد الف ثانی ہیں. آپ ان کی مقدس زندگی دیکھیے، ان کی حیات طیبہ کو دیکھیے اور اعلیٰ حضرت کو دیکھیے. اتنی مماثلتیں نظر آئیں گی کہ آپ حیرت و استجاب میں ڈوبتے چلے جائیں گے. مجدد ہر دور میں اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے اور دین کے اصلی رخ کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. اکبر اعظم، دا گریٹ اکبر کا نام سنا ہوگا آپ نے. یہ وہ شخص تھا جس نے ہندوستان میں ایک طویل دور تک حکومت کی، اور اس حکومت کے زمانے میں اس نے ایک نیا دین دنیا کے سامنے پیش کیا جسے دین الہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک نیا دین جس کا بانی وہ خود تھا، جس کو پیش کرنے والا خود تھا. اس نے مختلف مذاہب کی کتابوں سے کچھ تعلیمات حاصل کر کے اپنے نئے دین کی بنیاد بنائی اس نے، اور اس طرح سے اس نے پہلی مرتبہ مصطفیٰ کے نظام سے بغاوت کی. اگر آپ 1400 سال کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ہر دور کا مجدد اس وقت جلوہ گر ہوا ہے جب کسی تاجدار نے، کسی بادشاہ نے، کسی حکمراں نے دین کو بدلنے کی کوشش کی. اور عجیب عالم ہے، مجدد تنہا آتا تھا، بغیر ساز و سامان کے آتا تھا، بغیر وسائل کے آتا تھا، بغیر حکومت کے آتا تھا، بغیر طاقت کے آتا تھا، انبیاء کرام کے نقش قدم پر چل کر کے، مگر بڑی بڑی طاغوتی قوتوں کو جھکنا پڑتا تھا. آپ اندازہ کریں
احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کوڑے کھا رہے ہیں جسم پر، جسم لہو لہان ہو رہا ہے، اور دربار میں پڑھنے والے اس دور کے مولوی، معتزلی، قرآن پاک کی تخلیق کے قائلین، عقیدے سے منحرف ہونے والے بڑی بڑی نعمتیں اٹھا رہے ہیں۔ عباسی دور ہے، امام پہ کوڑے لگائے جا رہے ہیں، مگر عباسی خلفاء مر گئے اور امام آج بھی زندہ ہیں اور ان کی تعلیمات آج بھی خراج احترام وصول کر رہی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے بڑھیے تو اس طرح کی مثالیں ملیں گی۔ ہر دور میں انحراف بادشاہوں کے، طاقتور لوگوں کے، حکمرانوں کے دربار سے شروع ہوا ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ حق کبھی خوشامد نہیں کرتا اور بادشاہ خوشامد چاہتا ہے۔ حق ماننے والا کبھی دین میں ترمیم گوارا نہیں کرتا اور بادشاہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنا چاہتا ہے۔ ہر دور کے بادشاہوں نے کیا، چنانچہ وہ لوگ جو دربار میں پلنے والے تھے انہوں نے بادشاہ کی تائید کی، اور وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے دین کو بچانے کے لیے پیدا کیا تھا ان لوگوں نے بادشاہوں کی مخالفت کی، زحمتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، قید و بند کی مشقتوں میں ڈالے گئے، مگر وہ آج بھی زندہ ہیں، ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہے۔ بادشاہ مر گئے، آج بھی کچھ فتنے درباروں میں پڑ رہے ہیں، پیٹرو ڈالر کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں، سرمایہ کی بنیاد پہ پڑھ رہے ہیں، مگر مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ اقتدار کے ساتھ ساتھ یہ فتنے بھی مر جائیں گے۔ زندہ رہے گا تو اللہ کے رسول کا زندہ رہے گا، امام احمد رضا کا مشن زندہ رہے گا۔ تاریخ یہی بتاتی ہے، حالات اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ آج کے فتنے کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ پہلے جو فتنے آتے تھے، پہلے جو برائیاں آتی تھیں تو باطل کا کیمپ الگ ہوتا تھا، حق کا کیمپ الگ ہوتا تھا۔ باطل باطل کے ساتھ آتا تھا، حق حق کے ساتھ آتا تھا۔ امام احمد رضا کا دور ایسا تھا کہ باطل بھی آ رہا تو ہاتھوں میں قرآن لے کر کے آ رہا ہے، حق بھی آ رہا تو ہاتھوں میں قرآن لے کر کے آ رہا ہے، باطل بھی آ رہا ہے تو حدیث کی سند لے کے آ رہا ہے، حق بھی آ رہا ہے تو حدیث کی سند لے کر کے آ رہا ہے، باطل بھی آ رہا ہے تو اپنے کو اہل سنت والجماعت کہتا ہوا آ رہا ہے، حق بھی آ رہا ہے تو اسی نام سے آ رہا ہے۔ ایسے دور میں امت مسلمہ پریشان تھی، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ ایسے دور میں امام نے حق و باطل کو واضح کیا۔ اصل میں مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ حق کو حق بنائے اور باطل کو باطل کی حیثیت سے واضح فرمائے۔ آپ نے 1000 کتابیں لکھ کر کے اس دور کے تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ ایک فتنہ نہیں تھا، وہابیت کا مقابلہ کیا، سلفیت کا مقابلہ کیا، روافض کا مقابلہ کیا، خوارج کا مقابلہ کیا، نیچریوں کا مقابلہ کیا، قرآن پاک کے ترجمہ کرنے والے، غلط ترجمہ کرنے والوں کا مقابلہ کیا، قرآن پاک کی غلط تشریحات کرنے والوں کا مقابلہ کیا، معجزات کا انکار کرنے والوں کا مقابلہ کیا۔ یہی نہیں بلکہ قدیم فلسفیوں کا مقابلہ کیا۔ ابو علی سینا کے نظریات کی تردید کی انہوں نے، ارسطو کے نظریات کی تردید کی۔ اس طرح سے آپ اگر دیکھیں تو ان کی نئی کتابوں میں رد حرکت زمین اور کا مطالعہ کریں تو انہوں نے کوپرنیکس کی تردید کی، انہوں نے اس دور کے البرٹ کی پیشین گوئیوں کی تردید کی، اپنے دور کے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا جو سائنس کے راستے سے آئے ہوں، فلسفے کے راستے سے آئے ہوں، فکر کے راستے سے آئے ہوں، ریاضی کے راستے سے آئے ہوں، فلکیات کے راستے سے آئے ہوں، طبعیات کے راستے سے آئے ہوں، طب کے راستے سے آئے ہوں یا کسی اور ذریعے سے آئے ہوں، ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا تنہا امام احمد رضا فاضل بریلوی نے۔ یہ 1000 کتابیں 1000 فتنوں کے دفاع کے لیے ہیں، 1000 فتنوں کا مقابلہ کیا انہوں نے۔ حضرت مجدد الفسانی کا جو دور تھا وہ یہ تھا کہ اکبر کے بعد بادشاہوں کو سجدہ کیا جا رہا تھا۔ اکبر نے جو دین بنایا تھا باطل اور جھوٹا دین، عزیزان ملت اسلامیہ ہر دور میں باطل اور جھوٹے دین کی تردید کے لیے اللہ نے مجددین کو پیدا کیا تھا۔ اکبر نے جو دین بنایا تھا اس دین میں قشقہ لگایا جاتا تھا، مندروں میں حاضری ہوتی تھی، ان کے ایام منائے جاتے تھے، برائیوں کو باضابطہ قبول کیا جاتا تھا، غیر مسلم روایات کو اسلام کے نام پہ پیش کیا جاتا تھا، دین کے نام پیش کیا جاتا تھا۔ جہانگیر نے ان کے بعد اس روایت کو باقی رکھا، اور ایسے دور میں اللہ نے مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا۔ ہندوانہ رسمیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی تھیں، ہماری سوسائٹی کا حصہ بن چکی تھیں۔ وہ بت پرستیاں جو تہواروں کے نام سے منعقد کی جاتی تھیں ان میں مسلمان شریک ہوتا تھا، بلکہ حکومت کی سرپرستی میں شرکت کی جاتی تھی اور جہانگیر کا سجدہ ہوتا تھا۔ بڑے بڑے علماء اس دور کے
وہ جو درباروں پلنے والے تھے وہ سجدہ تعظیمی کے جواز کے قائل تھے، سجدہ کرتے تھے بادشاہ کا، اس کے سامنے جھکتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے دور میں مجدد الفسانی نے ہندوانہ رسموں کا مقابلہ کیا، شرک کا مقابلہ کیا، باطل فطروں کا مقابلہ کیا، باقیات اکبر کا مقابلہ کیا، دین کو مٹانے کے لیے جتنی تحریکیں اٹھیں ان کا مقابلہ کیا۔ اور یہی نہیں، سجدہ تعظیمی کی حرمت کا فتویٰ دیا آپ نے۔ بادشاہ نے اپنے دربار بلایا تو تن کر کے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کا بندہ خدا کے علاوہ کہیں اور سر نہیں جھکاتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، جس کا سر خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا سر نہیں جھکا سکتی، اور جس کا سر خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتا ہر چیز اسے سجدہ مانگتی ہے، ہر چیز سجدہ طلب کرتی ہے۔ آج غیر مسلموں کو دیکھیے، آج آپ ہندوؤں کو دیکھیے، پتھر کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، جتنے کنکر ہیں اتنے شنکر بنے ہوئے ہیں، پہاڑوں کو سجدہ کر رہے ہیں، دریاؤں کو سجدہ کر رہے ہیں، پہاڑوں کو سجدہ کر رہے ہیں، زمین کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، نفع کو سجدہ کر رہے ہیں، نقصان کو سجدہ کر رہے ہیں، منفعت کو سجدہ کر رہے ہیں، اقتدار کو سجدہ کر رہے ہیں، خواہش کو سجدہ کر رہے ہیں، نفس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک انسان کی مجبور پیشانی ہے اور ہزاروں سجدے ہیں، مگر اللہ کے رسول نے ایک خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے تمام سجدوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ مومن سجدہ کرتا تھا تو روح زمین کانپ جاتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک سجدہ دے کے اللہ کے رسول نے بے شمار سجدوں سے بچا لیا ہے۔ ہماری پیشانی کو عزت عطا فرمائی ہے، ہماری پیشانی کو وقار عطا فرمایا ہے، ہماری انسانی آبرو کو بچا لیا ہے، ہمارے چہرے کے وقار کو بچا لیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی پتھروں کو سجدہ کرتے، ہم بھی پہاڑوں کو سجدہ کرتے، ہم بھی دریاؤں کو سجدہ کرتے، طلوع ہوتے ہوئے سورج کو اور غروب ہوتے ہوئے چاند کو سجدہ کرتے۔ مگر قسم خدا کی یا رسول اللہ قربان جائیے، پھر اسی سجدے کی آبرو کو بچانے کے لیے اللہ نے مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا۔ یہاں بھی سجدے ہونے لگے تھے، بادشاہوں کے سجدے ہونے لگے تھے، غیر مسلم روایات سامنے تھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دربار جہانگیری میں، جہانگیر کے دربار میں عزیزان مجدد حاضر ہوتے ہیں۔ خدا کا سجدہ کرنے والا جھکا نہیں ہے، سینہ تنا ہوا ہے، سر کھڑا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ بڑا بے ادب مولوی نظر آتا ہے، قید کر دیا گیا ہے انہیں۔ دوبارہ انہیں بلایا گیا دربار میں تو ایک ایسا دروازہ بن گیا جہاں جھک کے جانا ہو، تو پہلے پیر ڈالا اور اس کے بعد آگے جا کے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ کے دربار میں سجدہ نہیں ہوگا، میں مجبوراً بھی اور ضرورتاً بھی اپنا سر نہیں جھکا سکتا ہوں۔ قید میں ڈال دیا گیا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ جب وزیر اعظم جہانگیر کا مخالف ہوا، اس نے قید میں جا کے کہا حضرت آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اگر آپ کہیں تو بادشاہ جہانگیر کا سر قلم کر کے اس کا تاج آپ کے سر پہ سجا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تاج و تخت نہیں چاہیے، میں تو دراصل دین کے بچانے کے لیے ہوں، دین کی حرمت بچانے کے لیے۔ جہانگیر کو معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ جواب دیا ہے تو جیل خانے میں حاضر ہوا، قدموں کو بوسہ دیا اور کہا سرکار آج کے بعد ساری بدعتیں فنا کر دی جائیں گی، دین وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے، شریعت وہی ہوگی جو آپ رائج کریں گے۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار، گردن جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ اس کے بعد جو ذات جلوگر ہوتی ہے بر صغیر کی زمین پہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ عجیب مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ ان کے زمانے بھی سجدے کا جرم ہو رہا تھا، ان کے زمانے بھی ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں بادشاہوں کو سجدے ہو رہے تھے، اس زمانے میں قبروں کو سجدے ہو رہے تھے۔ جن کو قبورین کا امام کہتے ہیں باطل لوگ، جن کو بدعتی کہا جاتا ہے، واللہ العظیم اگر آپ مجددین کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جتنی بدعات کا مقابلہ حضرت نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ اس دور کی ہر بدعت کا مقابلہ کیا ہے، اس دور کے ہر شرک کا مقابلہ کیا ہے، اور اس دور کے ہر امکانات شرک کا مقابلہ کیا ہے۔ وہ تمام باتیں جو شرک کی طرف لے جانے والی ہیں ان کا بھی مقابلہ کیا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا جنہوں نے پروپیگنڈے کی بنیاد پر ان کو نہیں پڑھا ہے کہ یاد رکھو، اگر کوئی شخصیت روایات باطلہ کے پردے میں چھپی ہوئی، کوئی شخصیت اگر ایسی ہو کہ جس کے اوپر گرد و غبار چڑھی ہوئی، کوئی شخصیت اگر اوہام کے پردے میں چھپی ہوئی ہو، کوئی شخصیت اگر عقیدتوں کے حوالے سے جانی جاتی ہو تو اس کو مانو یا نہ مانو، مگر امام کی شخصیت وہ ہے جو کتابوں سے مبرہن ہے، پہلے پڑھو اور پھر فیصلہ کرو۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی پڑھے گا ان کی عظمتوں کے سامنے جھکے گا،
ان کا احترام کرے گا. سجدہ تعظیمی بھی ہو رہا تھا, غیر اللہ کا سجدہ بھی ہو رہا تھا, باطل پرستی بھی ہو رہی تھی, غیر مسلم رسمیں بھی ہو رہی تھیں, نیچریت بھی تھی. عالم یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کی گئی تھی, اور تفسیر میں کہا گیا تھا دعا کا براہ راست کوئی اثر نہیں ہے. انسان جب دعا کرتا ہے تحریک عمل بیدار ہوتی ہے, اور عمل کے نتیجے میں جب فائدہ ہوتا ہے دعا کا فائدہ سمجھا جاتا ہے. کہا جاتا تھا جبرائیل کوئی شخصیت نہیں ہے باہر, جبرائیل انسان کے نفس کے اندر خوبی کی قوت کا نام ہے, اور شیطان اندر برائی کا نام ہے. کہا جاتا تھا وضرب بعصاک الحجر, اپنے لاٹھی سے پتھر پہ مارو 12 چشمے جاری ہو جاؤ گے. نہیں, ضربہ کا صلہ بے آتا ہے, چلنا ہوتا ہے. عصا سے مراد قوم ہے, الحجر سے مراد پہاڑ ہے. اپنی قوم کو لے کے پہاڑ پہ جاؤ, 12 چشمے جاری پاؤ گے. وہ ابری الاکمار والا اور سب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مکموح و مبروز کو شفا دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں. نہیں, وہ شفا نہیں دیتے تھے, اصل میں کوڑیوں کو آبادی سے باہر نکال دیتے, وہ لے آتے تھے دوبارہ, اور مردوں کو نہیں, دلوں کو زندہ کرتے تھے. قرآن پاک کی تمام آیتوں کی نیاچرا نے مغرب کے اثر سے تردید کر دی تھی, تعبیر کر دی تھی. قرآن پاک کی لفظی ترمیم تو نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, مگر معنی بدلے جا رہے تھے. ایسے دور میں امام حضرت رضا نے نیچریوں کے خلاف کتاب لکھی. عزیزان ملت اسلامیہ, اگر انہوں نے کتابیں نہ لکھی ہوتی, نیاچرا کا چہرہ باضابطہ طور پر انہوں نے بے نقاب نہ کیا ہوتا, تو آج نہ معلوم کتنے فتنے ہوتے, کتنے ہزار افراد ہوتے جو قرآن پاک کی غلط تعبیرات کے سامنے ہوتے. عزیزان ملت اسلامیہ, اگر آپ ستیارت پرکاش پڑھیں, ہندوؤں کی کتاب جس نے قرآن پاک پر اعتراض کیا تھا, اس نے ان مولویوں کا ترجمہ جو دین سے یا تو بے بہرا تھے یا جان بوجھ کے انہوں نے غلط ترجمے کیے تھے, اس ترجمے کو سامنے رکھ کر کے قرآن پاک پر ایک کتاب لکھی تھی سوامی سردھانند نے. اس نے کہا تھا مسلمانوں خدا مکار ہے معاذ اللہ, نقل کفر باشد, اور وہ آیت نقل کی وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ خَيْرُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے مکر کیا, اللہ نے مکر کیا, اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے. تو مکر کا ترجمہ مکر ہی کر دیا تھا انہوں نے. عربی میں مکر خفیہ تدبیر کہتے ہیں, اور اردو مکر فریب دھوکے کہتے ہیں. تو اس نے مکار لکھا, آیت لکھی, اور نیچے اس دور کے مولویوں کا ترجمہ لکھا, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے. حالانکہ یہاں ٹھٹھا نہیں مراد ہے, ان کے ٹھٹھا کا جواب دیتا ہے, سزا دیتا ہے, یہ مراد ہے. لیکن انہوں نے آیت لکھی, نیچے اس دور کے مولویوں کا ترجمہ کیا, اور پھر کہا ان کا خود رضا فاضل بریلوی نے یہ ترجمہ کیا کہ دلال کے معنی گمراہی کے نہیں ہوتے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کرتا لے کر کے بچے چلے, اور جناب یوسف نے کہا, جناب یعقوب نے کہا مجھے مصر سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, تو ان کے بیٹوں نے کہا تھا ان لک فی ضلالک القدیم, آپ تو اپنے بچے کی پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ محبت کا جملہ یوسف کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا, اور آپ کہہ رہے ہیں بھیڑیا کھا گیا تو ان کو, اور آپ کہہ رہے ہیں خوشبو آ رہی. یہاں دلال کے ترجمہ محبت میں ڈوب جانا ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو مسجد طرف ہدایت دی. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی طرح اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون کا ترجمہ انہوں نے کہا تھا اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا یہاں ٹھٹھا کرنا مقصد نہیں ہے. عربی زبان میں علم لغت اور علم بیان کا, فصاحت و بلاغت کا قانون یہ ہے کہ لفظوں کے ذریعے سے مشاکلے کی شکل میں جواب دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک باپ کا بچہ کھیل رہا ہے, شرارت کر رہا ہے, وہ جاتا ہو کہتا ہے آؤ گھر میں بھی کھیلوں گا, کیا باپ کھیلے گا؟ سزا دے گا. اللہ یستہزئ بہم, تم ٹھٹھا کرتے ہو مسلمانوں سے, فریب کرتے ہو, ہم تمہیں سزا دیں گے میدان قیامت میں. عزیزان ملت اسلامیہ, اس طرح کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں. اس طرح کی آپ سینکڑوں آیات پاک کا مطالعہ کیجئے, امام حضرت کا ترجمہ دیکھیے, اور اس کے بعد دوسروں کا ترجمہ اس دور میں جو ہوا تھا یا ہو چکا تھا ان کو دیکھیے. آپ حیرت و استعجاب میں ڈوب جائیں گے کہ امام نے منصب رسالت کو بھی تحفظ دیا ہے, اور تصور الہ اور عقیدہ الہ کو بھی دیا ہے. دونوں کی عصمت, دونوں کی آبرو اور دونوں کے مقام کو مرحوظ رکھا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور کہا کرتا ہوں, اگر ان کی 1000 تالیفات نہ ہوتی, صرف ترجمہ قرآن ہوتا, تو بھی وہ آج کے دور کے مجدد ہوتے. انہوں نے ترجمہ پیش کر کے دراصل رسالت کا منصب محفوظ کر دیا اور خدا کی توحید کی عظمتوں کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا. مگر یہ ان کا ایک کارنامہ نہیں ہے, کارناموں کی بڑی تفصیلی تاریخ ہے. مثلا فقہ کو دیکھیے,